اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 7 پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 7 کی ہم نے ترجمہ، تشریح اور شارٹ کوسچنس اور MCQs کیے تھے۔ حدیث نمبر 7 کا ترجمہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کیا ہوگا، اس کی تشریح بھی یاد کی ہوگی۔ اور حدیث نمبر 7 کا ترجمہ کیا تھا؟ حدیث نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امید ہے آپ سب نے اس حدیث پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 ہماری کیا ہے؟ پیج نمبر 94 پہ دیکھیے گا، یونیک نوٹس پر۔ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراشی، رشوت دینے والا، والمرتشی، اور رشوت لینے والا، کلاہما فی النار، دونوں آگ میں ہیں۔ کس کی آگ میں؟ جہنم کی آگ میں۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں۔ تشریح دیکھیے گا، اس حدیث مبارکہ میں رشوت دینے اور لینے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ وعید کیا سنائی گئی ہے؟ کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ کون جہنم میں ہوں گے؟ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے گا، رشوت کا چلن۔ رشوت کا چلن جب کسی معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو ظلم بڑھ جاتا ہے اور عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، اور عدل کا معنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا۔ ہر اچھے اور برے کام کا پورا بدلہ دینا عدل کہلاتا ہے۔ عدل کیا کہلاتا ہے؟ ہر اچھے اور برے کام کا پورا بدلہ دینا۔ لیکن رشوت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عدل کے بالکل خلاف ہے، عدل کی بالکل ضد ہے، اور اس میں کمی بیشی کرنا ظلم ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر مثالی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ظلم فساد اور بے چینی پیدا کرتا ہے، اور عدل امن، اطمینان اور ترقی کا ضامن ہے۔ دنیا کی کوئی قوم عدل و انصاف کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کس پہ قائم کیا ہے؟ عدل پر قائم کیا ہے۔ عدل کے بغیر جو ہے معاشرے میں امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ اب نمبر 2، رشوت سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی شخص اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہ نبھائے بلکہ ہیل یعنی بہانے اور حجت اور بہانے سے اس کام کو لٹکاتا رہے اور اس کام کے بدلے میں کچھ مطالبہ کرے تو اس کو رشوت کہیں گے۔ یعنی اگر کسی کے ذمہ کوئی کام ہے تو وہ لالچ یا پیسے کے پیچھے اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے تاکہ وہ کام نہ ہو اور مجھے اس سے اور پیسہ حاصل ہو، یا کوئی آدمی کسی دوسرے سے اپنا کوئی ناجائز کام کرائے، اس کام کے بدلے اسے کچھ معاوضہ دے، یہ بھی رشوت کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی پیسے وغیرہ دے تو یہ رشوت کہلاتا ہے۔ بعض لوگ تحائف کا لین دین رشوت کے طور پر کرتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی کے لیے حکمرانوں اور بااختیار لوگوں کو تحائف دیتے ہیں، یہ بھی رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی وہ چاہے جس طریقے سے بھی دیا جائے، تحائف کے ذریعے دیا جائے یا کس طریقے سے دیا جائے، وہ لالچ تو اس کی کام کروانے کی ہے، ٹھیک ہے، لالچ اس کی کام کروانے کی اور دوسروں کی حق تلفی ہے، تو یہ بھی رشوت میں ہی آ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نمبر 1، جس نے کسی کا باطل طریقے سے مال کھایا اس نے گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر لی۔ باطل طریقے سے مراد غلط طریقے سے ناحق کسی کا مال کھایا تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی۔ نمبر 2، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ اپنے اموال حاکموں کو تحفے تحائف کی صورت میں بھیجو کہ وہ تم کو کسی مال ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع فراہم کر دیں۔ یعنی حکمرانوں کو ایسے تحائف وغیرہ دینے سے گریز کرو جس سے تمہاری کیا ہو؟ رشوت کی لالچ ہو، رشوت دے کے ان سے کام نکلوانا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان یہود و نصارہ میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ یہ گناہ، نافرمانی کے کام اور ناجائز مال کھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ جو وہ کرتے ہیں بہت ہی برا کرتے ہیں۔
جس معاشرے میں یہ ظلم ہوگا وہاں امن و سکون، عدل و انصاف بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا معاشرہ کیسا امن، اس میں کیسا امن رہ سکتا ہے جب ایک دوسرے پہ ظلم کیا جاتا ہو، ایک دوسرے کا مال وہ نہ حق لیا جاتا ہو، رشوت کا چلن عام ہو ایسے معاشرے میں، تو وہ معاشرہ جو ہے امن و سکون سے خالی ہو جاتا ہے، اس میں انصاف عدل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے پہلے ہم نے پڑھا ارشاد باری تعالیٰ کی روشنی میں، اب ہم آگے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطلب احادیث کی روشنی میں اس کے متعلق اور کون کون سی احادیث ہیں۔ نمبر 1، بہترین رزق حلال کی کمائی ہے۔ بہترین رزق کون سی ہے؟ جو محنت کر کے بغیر کسی کا حق لیے، نہ حق نہ لینا بلکہ اپنی محنت سے کمانا، وہ بہترین رزق ہے۔ آگے دیکھیے نمبر 2، بہترین رزق محنت کی کمائی ہے اور میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ دیکھیں انبیاء کرام بھی محنت کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے، یعنی محنت کا کام کرتے تھے، پھر اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ ملتا تھا وہ لیتے تھے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ تمام انبیاء نے بھی محنت کی اور ہمیں جو ہے وہ اس کا عملی نمونہ دکھایا۔ نمبر 3، تم قیامت میں میرے پاس اس حال میں نہ آنا کہ تمہارے سر پر کسی اونٹ، بکری یا مال کا بوجھ ہو، یعنی تمہارے ذمہ رشوت، کسی کا نہ حق قتل کرنا یا پھر کسی کا نہ حق مال لینا، تمہارے اوپر ایسا کوئی بھی بوجھ نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ تم اس حال میں میرے پاس نہ آنا۔ اب دیکھیے حدیث نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی دونوں کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے۔ نمبر 5 دیکھیے گا، جس قوم میں سود عام ہو جائے اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں سود کیا ہے؟ سود بھی جو ہے یہ رشوت ہی کی طرح ہے۔ سود کہ کسی کو جو ہے وہ تھوڑا، یعنی اگر تھوڑا سا کام کسی تھوڑے پیسوں میں ہو رہا ہے لیکن وہ اسے کیا کہے کہ اگر تم اس تاریخ تک مجھے یہ پیسے نہیں دو گے تو تمہارے اوپر یہ 20% یا 10% تو مجھے اسے اوپر دینا پڑے گا، یعنی جو اس کا اصل مال ہے اس سے 10%، 20% جتنا وہ چاہے بڑھا کے اگر اس سے وہ پیسے لیتا ہے تو وہ سود کہلاتا ہے۔ اب رشوت کیا تھی؟ رشوت کسی سے کوئی ناحق کام نکلوانا، کوئی ناجائز کام کروانے کے لیے کوئی تحائف دینا یا پیسے دینا، کسی بھی صورت میں وہ دینا وہ رشوت۔ لیکن سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کا کوئی قرض دینا ہے اور وہ اسے یہ شرط لگا دے کہ اس تاریخ تک اگر تم قرض ادا نہیں کرو گے تو فلاں تاریخ کو تمہارا قرض اتنا بڑھا دیا جائے گا، تو وہ جتنی بڑھی ہوئی قیمت ہوگی وہ کیا کہلاتی ہے؟ سود کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس قوم میں سود عام ہو جائے اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اسے خوف اور ڈر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالیں تو پھر دیکھیے کہ کتنے گناہ ہو رہے ہیں، سود اور رشوت عام ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں خوف اور ڈر میں مبتلا کر دیا ہے، ہم کتنے پریشان ہیں، ہمیں بیماری سے نکلنے کا کوئی حل نہیں مل رہا۔ کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے سب اپنی بدعمالیوں ہی کی بنا پر ہے، کیونکہ ہم نہ رشوت دینے والوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم بلکہ خود بھی جو ہیں بہت سارے لوگ اس میں جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو بجائے اس کو روکنے کے ہم اس کو برا بھلا بھی نہیں کہتے، دل میں بھی برا بھلا نہیں جانتے۔ ایمان کی چھوٹی سی جو ہے نا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی کے دل میں کتنا ایمان ہے، تو اگر کوئی ناحق کام، کوئی غلط کام کرتے دیکھیں، اگر پہلے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے روکیے، اگر زبان سے روکنے کی استطاعت آپ نہیں رکھتے تو اس کو دل میں برا جانیں۔ تو دل میں برا جان لینا، یہ سمجھو آپ کے دل میں ایمان ابھی بھی باقی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو اس کو دل میں برا ضرور جانیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ اب نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے؟ حکومت اور ہمارے فرائض۔ حکومت اور ہمارے کیا فرائض ہیں؟ حکومت کا فرض کیا ہے؟ نمبر 1، حکومت ملازمین کی معقول تنخواہیں مقرر کرے تاکہ وہ بآسانی زندگی گزر بسر کر سکیں۔ اتنی تنخواہ ہو کہ ان کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہ ملے، ایسا کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے کہ وہ رشوت اور غلط کاری کی طرف آئیں۔ نمبر 2، جو سرکاری ملازم رشوت ستانی میں ملوث پایا جاتا ہے اسے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ وہ اگلی دفعہ یہ کرنے کے اس کا جو ہے وہ اس کے پاس کوئی جواز نہ ہو، اس کو ڈر ہو، اس کو جو ہے وہ
عبرتناک ایسی سزا دی جائے کہ اگلی دفعہ اس میں وہ نہ کرنے کی ہمت ہو اور دوسرے کے لیے بھی عبرت بنے کہ ایسا کرنے پہ مجھے بھی ایسی سزا دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، معاشرے کا ہر فرد یہ تہیہ کر لے، مطلب یہ عہد کر لے کہ وہ نہ تو خود کسی کو رشوت پیش کرے گا اور نہ کسی سے بے جاد و باؤ میں آ کر رشوت وصول کرے گا، نہ تو کسی سے وصول کرے گا اور نہ ہی خود دے گا۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، حدیث نمبر 8 ہماری کمپلیٹ ہو چکی۔ حدیث نمبر 8 میں ہم نے کیا پڑھا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں۔ اس سے بڑی عبرتناک اور سزا کیا ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں رشوت دینے اور رشوت لینے دونوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح ہمیں سود سے بھی بچنا چاہیے۔ سود کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے کہ جو شخص سود کا معاملہ کرتا ہے وہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلم کھلا لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔